السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ طہارت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے وضو کے فرائض کے حوالے سے بات کی تھی، تو آج انشاءاللہ وضو کی سنتوں کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں کہ وضو کے فرائض تو میں بتا چکا ہوں، آج سنتیں پڑھتے ہیں کہ وضو میں کون کون سی سنتیں۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا، یعنی آپ کس نیت سے وضو کر رہے ہیں وہ نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ پھر پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یہاں تک دھونا چاہیے 3 بار، یعنی 3 مرتبہ ہاتھ دھویا جائے۔ پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، یعنی 1 مرتبہ پانی ڈال لیا جائے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ۔ پھر اگر میسر ہو مسواک تو مسواک کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کیا جائے، اگر نہ ہو تو پھر وہ شہادت کی انگلی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں کہ یہاں تک ہو، بس اتنا ہو کہ مختصر ناک ہماری صاف ہو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ بھائی ہر عضو کو، یعنی جتنے ہمارے عضو آزاد وضو میں دھوئے جاتے ہیں 3 بار ان کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح پورے سر کا مسح بھی کرنا ضروری ہے، داڑھی کا خلال، نہ انگلیوں کا خلال، یعنی عموماً بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم پورا وضو تو کر لیتے ہیں لیکن یہ جو جگہ ہماری ہوتی ہے نا یہ سوکھ جاتی ہیں، یعنی رہ جاتی ہیں، یہاں تک پانی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ مسح کر لیں، مسح کرنے کے بعد یا تو یوں کر لیں یا یوں کر لیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور سنت کیا جاتی ہے کہ بھائی اس کے بعد دوسرا عضو دھونا، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے منہ دھونی ہے، اس مرتبہ آپ کی کال آ گئی، کال سننے کے بعد آپ نے 15 منٹ یا 10 منٹ آپ کال سننی، کال سننے کے بعد آپ نے پھر وہاں سے آگے ہاتھ دھونا شروع کر دی، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ تہ بتہ، یعنی ایک جگہ خشک ہونے سے پہلے ہی آپ دوسرے اعضاء کو دھو لیا جائے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بھائی ترتیب وار وضو کرنا، یعنی سب سے پہلے ترتیب وار کیا مطلب، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پھر اس کے بعد جا کر آ جاتا ہے آخر میں پاؤں سے شروع نہیں کرنا جیسے کہ اور لوگ شروع کرتے ہیں پاؤں سے وضو کرنا، بلکہ پاؤں سے وضو شروع کرنا نہیں ہے، بلکہ وضو کہاں سے شروع کرنا ہے، چہرے سے شروع کرنا ہے اور پاؤں تک ختم کرنا ہے۔ اب وضو کے مستحبات کیا ہیں، یعنی اگر ان کاموں کو اگر ہم کریں گے تو ثواب ہوگا، جیسے قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا۔ اب ضروری نہیں کہ جن مسجدوں میں قبلے کی طرف اگر ٹوٹیاں نہ ہوں تو بندہ کہے گا کہ نہیں میں تو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھوں گا، وضو کروں گا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پہ ڈائریکشن میں وہ آپ کی مسجد میں ٹوٹیاں لگی ہیں آپ اسی طریقے سے بیٹھ جائیں، یا اگر آپ گھر پہ وضو کر رہے ہیں لوٹے کے ذریعے سے تو آپ کو قبلے کی طرف بیٹھنا پھر ثواب ملے گا۔ ویسے بھی تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن قبلے کی طرف بیٹھ کر جب ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں ثواب دیں گے۔ دوسرا یہ کہ مل کر دھونا، عموماً سردیوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، آج کل سردیاں بھی ہیں، تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں ہمارا جو جسم ہوتا ہے نا وہ سوکھا ہوتا ہے، یعنی اس کو پھر ملنا لازمی ہے، سمجھ میں آ گئی نا۔ پھر اسی طرح ہر اس کو ملنا لازمی ہے۔ پھر اسی طرح دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی جب بھی کوئی اگر ہم نے ہاتھ دھونا ہو تو سب سے پہلے سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پھر بچا ہوا پانی پینا۔ اب لازمی نہیں کہ آپ اپنے ٹوٹی جو آپ نے لگائی ہو اس میں منہ لگا لو اور کہو کہ بھائی میں نے بچا ہوا پانی پینا، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحبات میں سے، بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پی سکتے ہیں تو پی لیں، نہیں پینا کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی وضو کے دوران کسی سے مدد نہیں لینا، یعنی آپ کسی چھوٹے بچے کو بلاؤ اور کہو کہ میرے لیے وہ ڈال دو، پانی ڈال دو، یہ ڈال دو، نہیں، خود ہی سارے کام کرنے ہیں، کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو آج ہماری سنتیں اور مستحبات ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وضو کے مکروہات اور نواقص بھی بتاتا رہوں گا۔ تو میرے اس ویڈیو کے ساتھ آپ جڑتے رہیے، اور بھی میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ اور بھی لوگوں تک شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا وضو کی طریقہ ٹھیک ہو گیا یا وضو کی سنتیں اس کو یاد آ گئیں، تو انشاءاللہ جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔